يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے چند اہم بہت ہی زیادہ ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، بات دراصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں میں خاص کر کے مسلمانوں کو جو بھی نعمتیں دے رکھی ہیں، ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اگر کسی کو اللہ رب العزت نے مال دے رکھا ہے تو اس مال کا صحیح استعمال کرے، اور کسی کو اللہ رب العزت نے طاقت دے رکھا ہے، مال نہیں دے رکھا ہے، تو اس طاقت کا وہ صحیح استعمال کرے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص ہے، مسلمان ہے، غریب ہے، اور اس کے پاس طاقت ہے، تو اس طاقت کا وہ صحیح استعمال کرے۔ صحیح استعمال یہ ہے کہ یتیم، مسکین، بیوہ اور دیگر بہت سے کمزور ہیں جو ان کی وہ اپنی جسمانی طاقت سے مدد کرے، خدمات کر دیں۔ یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر یہ غریب مسلمان جو طاقتور ہے اور لوگوں کی خدمت کرتا ہے، اپنے جان کو اس پہ تھکاتا ہے، لگاتا ہے، اپنی طاقت کو استعمال صحیح کرتا ہے، تو یہ غریب مسلمان بھی بڑی جنت کا حقدار رکھتا ہے۔ اور ایک مسلمان ہے جس کو اللہ رب العزت نے مال دے رکھا ہے، مالی اعتبار سے وہ مضبوط ہے، تو ان مالدار بھائیوں سے التجا اور گزارش ہے کہ وہ یتیم، مسکین، بیوہ کی مدد کریں، اور کبھی کبھی ہاسپٹل کا بھی چکر لگا لیا کریں، غریب بستیوں میں بھی چکر لگا لیا کریں۔ جب آپ کو اللہ رب العزت نے مال دے رکھا ہے اور آپ غریب بستی میں جائیں گے اور کسی کا حال پوچھیں گے، اور جب آپ جیل میں جائیں گے، جو وہاں پر جن کے جو بیچارے مظلوم ہیں، جو بالکل گناہ انہوں نے کیا ہی نہیں، پر جھوٹ موٹ کا ان پر کیس ڈال دیے گئے اور جرم ثابت ہو گیا، اور وہ جیل میں ہیں، اپنے بیوی بچوں سے جدا ہیں۔ اب جب کوئی مالدار شخص جیل میں جاتا ہے اور ان کا حال لیتا ہے اور ان کی رہائی کی، ان کی آزادی کی جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، یہ مالدار شخص اسے چھڑوانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اور جب یہ مالدار شخص ہاسپٹل جاتا ہے اور وہاں غریب ہیں جو جن کے پاس دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں، جو بیماریوں میں ملوث ہیں، اور جن کے اوپر ان کا سہارا تھا وہ ان کا مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اب یہ مسلمان جس کو اللہ نے مال دے رکھا ہے، یہ جا کر ان جو ہاسپٹل میں غریب طبقات ہیں ان کی مدد کرتا ہے، مال سے ان کی دوائیوں کا انتظام کرتا ہے، مال سے ان کی اور دیگر ضرورت کو پورا کرتا ہے، تو یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے جو مالدار مسلمان کر سکتا ہے۔ غریب بستی میں کبھی مالدار جائیں تو کتنے غریبوں کی آنکھوں کے آنسو اور بھوک اور پیاس اور ان کے تپتی ہوئی دھوپ میں اور جھوپڑوں میں رہنا، اور جو ہے غربت کے ساتھ ان کا وقت زندگی گزر رہا ہے، جس طریقے سے جب یہ مالدار بھائی ہمارا وہاں جائے گا اور ان کی غربت کا حال سنے گا، تو میں یقین سے کہتا ہوں آنکھ سے آپ آنسو نہیں روک سکتے، اور آپ کا دل کپا جائے گا ایسی غربت کو دیکھ کر، ایسی بے بسی کو دیکھ کر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کی مدد کریں، مسکین کی مدد کریں۔ اب میں نے بھی غریب طاقتور کے بارے میں بتایا، اور مسلمان جو ہے، مالدار جو ہے،
وہ ان حضرات کی مدد کرے۔ یہ مسلمان مالداروں کے بارے میں بتایا، یہ میں نے بتایا ہے خدمات، اور یہ میں نے بتایا ہے مدد کرنا۔ اللہ کی قسم آج جو مسلمان مالدار ہیں یا غریب ہیں، اور جو وہ کہتے ہیں مجھے بے قراری ہوتی ہے، مجھے بے چینی ہوتی ہے، مجھے چین سکون نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس کسی کی امانت رکھی ہوئی ہے اور اس میں ہم خیانت کر رہے ہیں، اور اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ہم اپنا ذاتی مال سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے ہمیں دیا ہے اسے آگے پہنچانے کے لیے۔ جب تک ہم ان غریب طبقات اور مظلوم اور دیگر جو اور کسی بھی اعتبار سے جو پریشان ہیں، اگر ہم ان کی مدد نہیں کریں گے تو نہ ہمیں دلی سکون ہوگا، نہ ہمیں راحت مل سکتا ہے، اور نہ ہمیں قرار مل سکتا ہے۔ ہم پریشان ہی رہیں گے، سسکتے رہیں گے، اور ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے بعد میں بھی ہم تنہائی محسوس کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان حضرات کی ہم مدد کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی مخلوق پر رحم کریں، قربان جائیں اپنے اللہ پر، اس کے رسول پر، ایسے مذہب اسلام پر جس نے انسان کے ساتھ خیر خواہی کا، جو ہے ہمدردی کا، بھائی چارگی کا دعوت دیا، اور اسلام کا یہ پیغام ہے۔ ہمیں اس کو اپنانا چاہیے اور ہمیں اس کو کرنا چاہیے۔ صرف مسلمانوں کی مدد نہیں، بلکہ جو پڑوس میں ہمارے ہندو بھائی ہیں، غیر مسلم بھائی ہیں، ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ کبھی کبھی تو کم سے کم ہم ان غریب طبقات جو پڑوس میں رہتے ہیں، ان ہندو بھائیوں سے بھی حال لے لیا کریں، اور وہ مالی اعتبار سے پریشان ہیں یا کسی اعتبار سے پریشان ہیں، ہم مسلمانوں کی ذمہ داری پر ذمہ ہے کہ ہم ان کی بھی مدد کریں۔ صرف میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا کہ مسلمانوں کی مدد کی جائے، بلکہ غیر مسلم بھائیوں کی بھی مدد کی جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی پر ہم قربان جائیں، آپ نے غیر مسلم ہی نہیں بلکہ ایک جانور پر بھی رحم کرنے کے بارے میں آپ نے تعلیمات دی ہیں ہمیں اور آپ کو، کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی ہم نے جانور پال رکھا ہے تو ہم ان کی کھانے کی، پینے کی جو ہے پوری ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ وہ جانور کہیں بھوک سے، پیاس سے مر نہ جائے۔ یہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہم جانور پر بھی رحم کریں، اور ان کے سردی اور گرمی کے معاملے میں ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں جیسے ہم اپنے لیے آرام دہی والی چیز کو اپناتے ہیں، ایسے ہمیں جانور پر بھی رحم کرنے کو یہ تعلیم دی گئی ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان غریب کا بھی اور جو ہے غیر مسلم بھائی غریب کا بھی، ان دونوں حضرات کی ہم مدد کریں۔ یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ کرنے میں جو مزہ ہے، یہ کرنے میں جو لذت اللہ نے رکھی ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ہاتھ سے بہتر یہ ہاتھ ہوتا ہے۔ دینے میں جو اللہ نے مزہ رکھا ہے وہ لینے والے میں مزہ نہیں ہے۔ لینے والے کی آنکھ جھکی ہوئی ہوتی ہے، اور دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، اور لینے والے کا ہاتھ بھی نیچے ہوتا ہے۔ تو ہم دینے والے بنے، اور ہمیں اللہ نے جتنا دے رکھا ہے اتنے میں ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ بعض دفعے بہت سے لوگوں کو شیطان نے یہ دھوکہ دے رکھا ہے کہ تیرے پاس ہوتا تو مدد کرتا، یہ مالدار لوگ نہیں کرتے، وہ مالدار ہیں نہیں کرتے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے پاس میں جتنا ہے ہم دوسروں کی مدد کریں، اللہ رب العزت آگے اور توفیق عطا فرمائیں گے مدد کرنے کی ہمیں اور آپ کو، کیونکہ اللہ رب العزت ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندو، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اور میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تم نے میری عیادت نہیں کی۔ تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت یہ بندے سے کہیں گے، تو یہ بندہ اللہ رب العزت سے کہے گا کہ یا اللہ، آپ تو کھانے سے پاک ہیں، اور پینے سے پاک ہیں، اور بیماری سے پاک ہیں، ہم تجھے کیسے کھلاتے، ہم تجھے کیسے پلاتے، ہم تیری عادت کیسے کرتے، تو بیماری سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، میرے بندے تم ٹھیک کہتے ہو کہ میں کھانے سے پاک ہوں، پینے سے پاک ہوں، بیماری سے پاک۔ اللہ کی ذات وراء الورا ہے۔ اللہ رب العزت کھانے سے، پینے سے، سونے سے، تھکاوٹ سے، بیوی سے، بچوں سے، سب سے پاک صاف ذات ہے، وہ وراء الورا ذات ہے، اس کے ذات میں کسی کی شرکت نہیں ہے۔
تو خیر اللہ رب العزت کہیں گے میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تم نے میری عیادت نہیں کی. وہ کہے گا یا اللہ تو کھانے سے پاک، پینے سے پاک، بیماری سے پاک، میں تیری کیسی مدد کرتا. اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے بندے فلاں شخص بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا گویا تو اس کو مجھے بھی وہیں پاتا. فلاں شخص بیمار تھا تو اس کی عیادت کرتا تو گویا تو مجھے بھی وہیں پاتا. اور میرا فلاں بندہ بھوکا تھا تو اس کے کھانے کی فکر کرتا گویا تو مجھے وہیں پاتا. فلاں بندہ پانی کے لیے آیا، پیاسا تھا تو نے اسے پانی نہیں پلایا، تو اسے پانی پلاتا ہے گویا تو مجھے وہیں پاتا. غرض اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ثواب تو میرے پاس پاتا، یعنی اس کی مدد کرنا اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. اور اللہ رب العزت اپنے آپ کو وہاں موجود ہونے کی بات کرتے ہیں کہ میں وہیں میں ہوتا. تو ہمیں اللہ رب العزت تو خیر ہر جگہ موجود ہے. خیر ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم بھوکے اور پیاسے اور بیمار ہندو بھائی ہوں یا مسلمان بھائی ہوں، ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم سب کی مدد کریں. یہ بھی کوئی زندگی ہے میرے بھائی دوستوں بزرگوں کہ صرف میری بیوی، میرا بچہ اور میرا کارخانہ، میری فیکٹری، میرا دکان، میرا مکان، بس اس کے علاوہ کچھ اس کو سوچ میں ہی نہیں آتا. یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ ایسی زندگی پہ تو لعنت ہے، اللہ معاف فرمائے. ایسی دولت پر تو لعنت ہے جو خالی اپنی دکان کو دیکھتا ہو، اپنے مکان کو دیکھ کر دل کو ٹھنڈک پہنچانے کی کوشش کرتا ہو، اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو دیکھتا ہو، باقی اسے نہ پڑوسیوں کی خبر ہے، نہ دائیں بائیں کی خبر ہے، نہ جو اس کے پاس نعمت ہے وہ کسی کو دینے کو بھی تیار نہیں ہے، کسی کو دینے کو بھی تیار نہیں ہے. تو یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اللہ معاف فرمائے. یہ تو غیروں کی زندگی ہے جو اپنی اپنی جیتے ہیں. اور یہ صفت اپنا بچہ اور اپنا گھر، اپنا پیٹ، ایک جانور کی بھی یہی صفت ہے کہ وہ اپنا پیٹ دیکھتا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ دیکھتا ہے. ایک جانور بھی یہی کرتا ہے. ہم مسلمان بھی ایسے کر رہے ہوں، اللہ معاف فرمائے. تو ہمیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم تو وہ ہیں کہ ہم اپنے ذات کو بھی نفع پہنچانے کے ساتھ ساتھ، اپنے بیوی بچوں کو نفع پہنچانے کے ساتھ ساتھ، ہمیں پڑوسیوں کو بھی اور ہندو بھائیوں کو بھی، مسلمان بھائیوں کو بھی ہمیں مدد کرنی چاہیے. یہ ہے اسلام کا پیغام، یہ ہے قرآن و حدیث کا پیغام. اب اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے من میں سکون آئے گا، اللہ خوش ہوں گے، رسول اللہ خوش ہوں گے، اللہ کی مخلوق خوش ہوگی. تو یقین مانیے کہ میرے دل کو اب ٹھنڈک پہنچے گی، سکون پہنچے گا. میرے بھائیو دوستوں کو اللہ رب العزت ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سخاوت کے ساتھ، خرچ کرنے کے ساتھ ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول